أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیہ نمبر 152 سے لے کر آیہ نمبر 155 تک ہے۔ ان آیات تجربات میں رب العزت نے ان حرام چیزوں کی ایک لسٹ بیان کر دی ہے جو قطعی حرام ہے، اور سابقہ تمام امتوں میں بھی وہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ انسانیت کے کمال، اس کے اعزاز اور شرف سے وہ چیزیں بہت بعید ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کام کریں اور پھر اس کے بعد ان کی عزت اور وقار بحال رہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل آپ فرمائیے، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم جو کچھ حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور وہ یہ کہ تم شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مطلب کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے ڈر سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، وإیاہم اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، ما ظاہر منہا جو ظاہر ان میں سے، وما بطن اور جو ان میں سے چھپی ہوئی ہوں، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، النفس اس جان کو، التی حرم اللہ جسے حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق سوائے حق کے، ذالکم یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم جن کی اللہ رب العزت جن کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، وصاکم بھی جن کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، ولا تقربوا اور مت قریب جاؤ، مال یتیم یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن سوائے اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ تول، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ پورا کرو ناپ، والمیزان اور تول، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے برابر، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب کبھی تم بات کہو تو فاعدلوا انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ تمہارے قریب رشتہ داروں کا معاملہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اوفو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرو، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِی اور بے شک یہ ہے میرا راستہ، مستقیما سیدھا، فاتبعوہ سو اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا نہ پیروی کرو، السبل سبلا اور راستوں کی، فتفرق بکم ورنہ وہ جدا کر دیں گے تمہیں، عن سبیلہ اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیتا ہے جنہیں تمہارا اللہ، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم آتینا پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب و کتاب تماما تاکہ پوری کر دیں، علی الذی احسن تاکہ پوری کر دے نعمت اس پر جو نیک عمل کرتے ہیں، ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں، وتفصیلا تاکہ تفصیل ہو جائے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر یؤمنون ایمان لائیں۔ اب جو چیزیں سابقہ امتوں میں بھی حرام رہی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ 5 ہیں: شرک، ماں باپ سے بدسلوکی، فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، ہر قسم کی بے حیائی، خواہ بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کیے جائیں یا چھپ کے کیے جائیں، اور کسی کو ناحق قتل کرنا۔ یہ چیزیں پہلی قوموں میں بھی 5 چیزیں
پہلی شریعتوں میں بھی ناجائز رہی ہیں، حرام رہی ہیں، پہلے انہیں بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد بطور خاص کچھ اخلاقی چیزیں جو ہیں نا وہ ایک دوسرا سلسلہ اس کا آگے اگلی آیتی تجربہ میں وہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب وہ پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا مشرکین کا کہ وہ خود اپنی طرف سے چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ انہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیز حرام ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ فرمائیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، ان ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو فاقے، تنگ دستی، مفلسی کے ڈر سے، یعنی ایک شرک، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اور تیسری اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں کیا خوف ہے؟ تمہارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، آگے اسے تمہاری محنت کو ثمرآور بنانا، یہ ہمارا کام ہے، تو رزق ہم ہی دینے والے ہیں، رزق تم نہیں دیتے ہو، تو پھر تمہیں کیا پڑی ہے ان کے پیچھے پڑنے کی۔ چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش، اور مت جاؤ بے حیائی کی باتوں کے قریب، ما ظاہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں، یعنی ہر طرح کی بے حیائی پہ دین اسلام نے پابندی لگا دی ہے، پہلی شریعتوں میں پابندی تھی۔ پانچویں چیز ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے سوائے حق کے ساتھ۔ اب حق سے مراد یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ زنا کرے تو شریعت اسلامیہ اسے رجم کی سزا اس کے لیے تجویز کی ہے، جو حکومت اسلامیہ کے تحت ہوگی، انفرادی طور پہ نہیں کہ کوئی جتھا کو گروہ اٹھے اور اسے رجم کرنا شروع کر دے، یا قتل کے بدلے قتل، یہ بھی شریعت اسلامی حکومت کے تحت ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا، تاکہ تم حقیقت کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ اب آگے کچھ دوسری چیزیں، دوسرے احکامات جو حلال و حرام کے متعلق ہیں وہ بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ اب اچھے سے مراد یہ کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت میں رکھو، یا اس کے مال کو کسی اچھے کاروبار میں لگا دو تاکہ نفع ہوتا رہے، اور اس میں تم کچھ اپنی طرف سے رد و بدل نہ کرو۔ ہاں جو اس مال کی حفاظت کرنے والا ہے وہ مزدوری کے طور پہ کچھ لے سکتا ہے، اس کی تفصیل پیچھے سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ اسے سنبھال کے رکھو، حتیٰ یبلغ اشدہ، جہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کو خود سنبھال سکیں، اپنے کام میں لا سکیں، تو وہ مال واپس کر دو۔ اب یہ جو ان کی جوانی کی عمر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی سوجھ بوجھ میں آ جائیں، ان کی رائے پختہ ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک اس کی حد 25 سال ہے۔ دوسری آگے ہدایت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ، یعنی کاروباری معاملات میں دیانتداری کرو، سچ بولو۔ یہ اس کا تعلق بھی باہمی معاملات کے ساتھ ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کبھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ اب ہم دوسروں کے بارے میں رائے دینا، گواہی دینا، تبصرہ کرنا، تو اس میں بھی انصاف کا دامن تھامنے کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے نہیں ہانکتے جاؤ، غلط صحیح جو بھی ہے بس لگے رہو، اس سے منع کیا گیا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب کبھی بات کرو تو فَاعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، وہ بات کرو جو عدل و انصاف اور سچائی کے معیار پہ پورا اترنے والی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ کسی قریبی رشتہ دار کا ہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے، اس کا بندہ بن کے رہنے کا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، سو اس کی پیروی کرو۔
اب جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہی اللہ رب العزت کا راستہ ہے، جو حضور کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی یہ جو احکامات آگے ہیں پیچھے 5 احکام، پھر یہ یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم، ناپ تول میں کمی پیشی، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنے کا حکم، اور پھر بات سچائی کی اور انصاف کی بات کرنے کا حکم، اور وعدے کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا حکم. تو فرمایا یہ میرا راستہ ہے، چلنا ہے اگر تم نے اللہ کی اور میری فرما برداری کے مطابق تو اس راستے پہ چلو، یہ کام بجا لاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی. سیدھا راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے اور ٹیڑھے راستے تو بے شمار ہیں. تو یہ سیدھا راستہ، صراطی مستقیما، میرا سیدھا راستہ، تو اسی پر چلو، آگے پیچھے نہ دیکھو، آگے پیچھے نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ باتیں ہیں، حکم دیے جن کا تمہیں جن کا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما، تاکہ پوری کر دیں، علی الذی احسن، نعمت کو ان پر جو نیک اعمال کرتے ہیں. وتفصیلا، اور تاکہ تفصیل ہو جائے، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدی ورحمہ، اور یہ کتاب ہدایت و رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لے آئیں. تو یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی اس کا حوالہ دے دیا گیا کہ تورات ہم نے اتاری ہے، وہ تورات ہدایت تھی، رحمت تھی، اور مقصد یہ تھا کہ لوگ اس میں موجود احکامات پر عمل کریں، انہیں سمجھیں، سیکھیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو، ان کے اعمال اچھے ہو جائیں. تو مطلب کہ تورات میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں. اب اس کے بعد آگے قرآن پاک کا ذکر آئے گا. تو یہ انتہائی اہم باتیں ہیں جن پر عمل کرنا، بجا لانا، یہ ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.